الحمد لله ونستعينه ونستغفره سبحان اللہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سبحان اللہ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه کانفرنس کا عنوان اور موضوع جو اشتہاروں میں لکھا گیا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان کا لحاظ کروں تو دل کرتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بچوں نے طالب علموں نے اپنے سینے میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا ان کی دستار بندی ہوئی اسے دیکھوں تو پھر دل کرتا ہے کہ عظمت قرآن بیان کروں میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی
اور آپ نے توجہ اور غور سے میری بات کو سنا، انشاءاللہ میں دونوں موضوع بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اکثر نبیوں کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ معجزے کا لفظ عجز سے ہے، عجز، عاجز۔ معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا کام صادر ہو جائے جس کے دکھانے سے باقی پوری مخلوق عاجز آ جائے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کے ہاتھ پہ ایسا کام صادر ہو جائے تو معجزہ، اور کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو کرامت۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ کرامت۔ اصحاب کہف کا 309 سال غار میں سوئے رہنا ان کی کیا تھی؟ مائی مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھلوں کا ملنا، یہ مائی مریم کی کیا ہے؟ ہم انبیاء کے معجزوں کے بھی قائل ہیں اور ہم اولیاء کی کرامتوں کے بھی قائل ہیں۔ یہ جو لوگ، اس کا رخ تھوڑا سا اس طرح ہے، اور کرو بس۔ یہ جو لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں یہ نبیوں کے معجزے نہیں مانتے، ولیوں کی کرامتیں، غلط ہے۔ ہم نبیوں کے معجزوں کے بھی قائل ہیں اور ہم ولیوں کی کرامتوں کے بھی قائل ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ اس کو صحیح کرو یار، کیوں آواز بڑھاتے رہتے ہو یار؟ آواز کم کرو، اسٹیشن تو باہر نکل، میری آواز نہیں پہنچی آگے، آپ کم کریں، آواز وصل نہیں آنی چاہیے، وصل نہیں آنی چاہیے۔ انہاں بیچارہ مقنن کا صبح علاج کرانا پہلے، ٹھیک ہے آواز کم کریں۔ میری بات آپ کو سمجھ ہے؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا اور کرامت میں ہاتھ ولی کا، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ اتنی بات لوگ نہیں سمجھتے۔
سمجھتے ہیں معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جب چاہے معجزہ دکھا دے نا۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھیے ہمارے مدرسوں میں جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں گا، دیوبندی مدرسے اور بریلوی مدرسوں کا نصاب ایک ہے۔ اس سے پہلے آپ کیا سمجھتے تھے؟ وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے مبصر اور ڈاکٹر اور پروفیسر اور وکیل لال مجھکڑ تبصرے کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصاب پڑھاتے ہیں، اپنی اپنی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ کبھی تحقیق تو کر لیا کرو، کبھی ہمارے مدرسوں میں آ کے تحقیق تو کرو۔ پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس دور حدیث تک دیوبندی اور بریلوی دونوں مدرسوں کی کتابوں کا نصاب ایک ہے۔ گرامر کی کتابیں وہی، نحو کی وہی، فقہ کی وہی، اصول فقہ کی وہی، فلسفے کی وہی، منطق کی وہی، اصول تفسیر کی وہی، حدیث کی وہی، دونوں مدرسوں میں پڑھائی جاتی۔ ان میں کچھ کتابیں عقائد کی، عقائد، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے متعلق اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ بس مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دونوں مدرسے میں علماء طالب علموں کو پڑھاتے رہتے ہیں، بندیالوی تو اندسن لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو مدرسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہمارے مدرسوں میں عقیدے کی کتاب شرح عقائد جو پڑھائی جاتی ہے، خیالی اور شرح مواقف جو ہمارے لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے، خدا گواہ ہے میں اللہ کے گھر میں ہوں، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ یہ پڑھاتے ہیں علماء۔ میں نے صرف کیا غلطی کی ہے تمہیں پتا؟ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ مرضی کس کی ہے؟ اللہ۔ میں تے بڑی سوکھیاں تقریریں کرن دا آدی ہوں، علمی بات بھی کرتا ہوں تو اسے جٹکی بنا دے۔ اب اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس پر دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی آسان دینے لگا ہوں کہ بچہ بچہ میری دلیل کو مانے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کی مرضی سے ہوتا، معجزہ نبی کے اختیار سے ہوتا، تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ نہیں سمجھ آئی کہ ان کی مرضی سے لاٹھی سانپ بنی تھی تو بھاگنا کیوں؟ ان کے اختیار سے لاٹھی سانپ بنی تھی تو ڈرنا کیوں؟ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں، وَلَمْ يُوَقِّفْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے بیٹھا بھی نہیں۔ ہم نے جو سانپ کو کہا پیچھے لگ جا، پھر اللہ نے کہا اقبل، سامنے آئیے، لا تخف، ڈریے نہیں، پکڑیے، پکڑنا تیرا کام ہے اور سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے۔
معجزے پر حق ہیں. غلط کہتے ہیں لوگ کہ معجزوں کو نہیں مانتے یہ علماء، معجزے پر حق ہیں لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہے. اختیار کس کا ہے؟ کوئی طور پہ لاٹھی صاحب بن گئی، فرعون کے دربار میں آئے. قاری صاحب بیان کر رہے تھے، میں کچھ سن رہا تھا. فرعون کے دربار میں آئے، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ کا رسول ہے؟ کوئی نشانی معجزہ دکھا. انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن گئی. یہ دوبارہ بنی فرعون کے دربار میں، دوبارہ بنی. فرعون نے کہا اچھا یہ تو 10 سال جادو سیکھتا ہے؟ ٹھیک ہو، یہ تو نے جادو سیکھا ہے، 10 میں تیرا مقابلہ کرواؤں گا. فرعون نے جادوگر منگوا لیے، میدان سج گیا. فرعون، حامان سارے آ گئے. ادھر سے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے، ادھر سے اکیلا موسیٰ ہے. بعض لوگوں نے جادوگروں کی تعداد 70,000، بعض نے 50,000. بھر گئی وادی جادوگروں سے. اور ادھر تم ہوتے نا، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، تم ہوتے نا تو تم کہتے حق پر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں. تم ہوتے نا تو تم کہتے حق پر وہ ہوتا ہے جس کا جتھا زیادہ ہو، جماعت زیادہ ہو. اور میں ہوتا نا تو میں کہتا حق حق ہوتا ہے چاہے اکیلا مجھ سے ہی ہو. ادھر سے ہزاروں ہیں، ادھر اکیلا ہے. جادوگر کہتے ہیں تم وار پہلے کرنا کہ ایسی کریے. وہ حضرت موسیٰ کو بتانا چاہتے ہیں پیسہ تیرے کو ڈرے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا رچ کرنا جی کڈو. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابھی ادھر لاٹھی کے سانپ بننے کا حکم نہیں آیا. تم کر لو. انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، شکل نہیں بدلی. جادو میں حیات، شکل، تصویر، صورت نہیں بدلتی. لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے. وہ جادو کے زور سے آنکھوں پر قبضہ جماتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر یوں آتا ہے یہ کیا بن گئے ہیں؟ سانپ. انہوں نے جب یہ کرتب دکھایا نا، آج حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے. آج تو پہلی بار نہیں تھا، آج پھر ڈرے. تبھی تو اللہ نے آسمانوں سے کہا لا تخف انک انت الاعلی. ڈریے نہیں، آخری کامیابی تیرے لیے. آج ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے لکھا ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ میری لاٹھی بھی تے سپ بڑھنا تے انہاں دیاں لاٹھیاں بھی سپ نظر آ رہی ہیں. لوگوں کو فرق کا پتہ میری لاٹھی بھی تو سانپ بھی بننی ہے، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ نظر آ رہی ہیں. حق کیسے واضح ہوگا؟ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ مولا یہ ان کا کرتب ہے، علم ہے، ہنر ہے، ہاتھ کی صفائی ہے. جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس کے سامنے چاہیں لاٹھیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیں. سو انہوں نے دکھا دیا. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے. تے تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہوں تیری مرضی بڑھتی بھی ہے. یہ مولا تیری مرضی نہیں بڑھتی تے میرے پلے رکھ.
मोजज़ा पर हक है, नबी का मोजज़ा क्या है, लेकिन उसमें इख्तियार और मर्जी नबी की नहीं होती, इख्तियार और मर्जी किसकी है। मैं इसी में टच दे देता हूँ अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मेराज वाली रात मेरे आका को जमीन की पस्तियों से उठाया और अर्श की बुलंदियों पे पहुंचाया। पहले बैतुल मक़दस ले गए, वहां पहुंचा के मेरे नबी को सारे नबियों का इमाम बना, सोने की सीढ़ी लगाई। आप में से जो अरबी जानते हैं, शुद्ध बुद्ध रखते हैं अरबी से, मेराज दा मैना ही सीढ़ी है, चढ़ने का आला। चढ़ने का आला क्या होता है, इसके जरिए बंदा चढ़ता है। मेरा नबी पहले आसमान पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला। मेरा नबी और ऊपर, जन्नतुल मावा, मेरा नबी और ऊपर, सिदरतुल मुंतहा। जरा मुंतहा के लफ्ज पे गौर करना, मुंतहा इंतहा। यहां जिब्रील पीछे रह गया, मेरा नबी और ऊपर। जिब्रील यहां पीछे रह गया, मेरा नबी और ऊपर। एक मिसाल के जरिए समझाया करता हूं, पता नहीं सही है या नहीं, अल्लाह माफ करे। बंदा पहली मेरी उम्रे ते जाए, पहली या हज ते जाए, ते मीह आली च बंदा सोचदा जांदा जहाज ते किन्ने चढ़ सन, जद्दे किन्ने ला सन, बस कित्थों लग सन, मक्के च केड़ी जाते खलोसन, कमरा कैसे मिलेगा, किस दरवाजे से दाखिल होना है, हजर अस्वद केड़े पासे होना, तवाफ किन्ने शुरू करना, सफा मरवा दियां पहाड़ियां। मैंने खुद फिक्र की किताबें पढ़ाते हुए सफा मरवा बाबर हज सारा पढ़ाया है। ये तवाफ हजर अस्वद यूं, खुदा दी कसम पढ़ान नाल कख समझ नहीं आई, समझ उत्थे बन के आई वे सफा ते मरवा। बंदा घबराया ते जे नाल बंदा एक होर होवे जिहड़ा पहले कई बेर गया होवे, उस राह सारे वेखे होण, वो जानता होवे मिसला केड़ा महला, कबूतरां वाला चौक केड़ा, शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह केड़ी है, बाप फैद क्या है, बाप अब्दुल अजीज कौन सा है, बाप सफा क्या है, हजर अस्वद किस जगह पे है, सब बंदे नूं तसल्ली आंदी है भाई मन पता नहीं, इसदा वेखिया मैं इस दे नाल। जब मेरे नबी को जिब्रील लेके जा रहा है तो जिब्रील रहबरी कर रहा है, यहां सवारी बांधी, अंदर आ जाइए। ये सारे नबी हैं, आज आपको नबियों का इमाम बनाया है। ये पहला आसमान है, खुदा नबी है, सलाम कीजिए। ये दूसरा आसमान है, खुदा नबी है, सलाम कीजिए। ये तीसरा आसमान है, ये चौथा, पांचवा, छठा, खुदा नबी, सलाम कीजिए। ये बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये तेरा दादा इब्राहिम है। जिब्रील रहबरी कर रहा है, बता रहा है इधर आ जाइए, इधर चलिए। ये बैतुल मामूर है, ये सिदरतुल मुंतहा है, ये जन्नतुल माव। जब सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील ने रुख मोड़ा, अब सफर है अनजाना, अनदेखा, जेड़ा सफर मेरे नबी वेखिया नहीं,
سردار دی منزل ختم ہو گئی، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، شعلہ رسالت، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ اے آیا سرگودے چھو خدا گواہ ہے، میں اس نعرے مارا دا نہیں آکے، میں خود نعرے تو بڑا چالو جا مولوی ہوں۔ آپ نے دیکھا میری وہ تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں نے سختی سے روکا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ منہ پہ تعریف کرے نا مٹی اس کے منہ میں دے۔ منہ پہ تعریف اچھی نہیں ہے، تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے اور تعریف نبی پاک کی۔ ہماری تعریف کرنے سے کیا ہو؟ یہ یوں ہی سیاسی لیڈروں کی طرح آتے ہوتی ہیں، پھولتیاں پتیاں سٹو جی، ہار پاؤ جی، یوں ایک ذہنی عیاشی سی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے۔ میرے نبی اور اوپر، میرے نبی اور اوپر۔ سبحان اللہ۔ کاش کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا بیٹھا ہوتا اور وہ وہابی کا نظریہ سنتا۔ اس کو خطیبوں نے پڑھایا یہ وہابی ہیں، عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، یا یہ عظمت مصطفیٰ بیان کر سکتے ہی نہیں۔ کاش دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی عزیز یہاں موجود ہوتا یا ہے تو سنے۔ میں جملہ کہنے لگا اپنے نبی کی عظمت پر، ماشاءاللہ، کئی تقریروں پر صرف یہی جملہ بھاری ہو جائے، ماشاءاللہ، لیکن آپ کے دل میں ضرور ٹھنڈ پہنچے گی۔ محبوب کی جو تعریف ہو، نبی پاک ہمارے محبوب ہیں، تو پھر آپ نے جملہ سن کے سبحان اللہ کہہ کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈالنی۔ اگر جملہ پسند آئے، بندیال بھی کہتے ہیں معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا، ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ سب کو محبت ہے تو اپنا حصہ ملاؤ میرے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ سب کو محبت ہے تو حصہ ملاؤ میرے ساتھ، بولو اس رات ساتوں آسمان بھی گونج جائے یار، ساتوں آسمان بھی نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرۃ المنتہا جنت الماوا، آتشی کرنوں والا سورج، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، جگمگانے والے ستارے، سات و فلک پہاڑ، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، انبیاء کی ارواح نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ باز از خدا بزرگ توہین، اوپر رہ گیا تھا تو صرف کون رہ گیا؟ اللہ سے باتیں ہونے لگی، ہن جبریل وچ کوئی نہیں، ہن جبریل وچ کوئی رہ گیا تھا سدرہ پہ، اللہ سے باتیں ہونے لگ گئی۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، اللہ نے جواب میں 3 تحفے دیے، پھر 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجیا،
انہیں نہیں پڑھنیاں 50 45 40 35، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اس کو بیان نہیں کرنا۔ یہ سارا سفر کر کے میرا نبی واپس آ گیا، کتنے مہینے لگے؟ شاوا شاوا شاوا، ایک رات، اسرا، سبحان الذی اسرا۔ اسرا دن کے چلنے کو کہتے ہیں، اسرا کہتے ہی رات کے چلنے کو ہیں۔ مولا اسرا آخری آئی، اکو لئی لن کیوں آخری آئی؟ پھر اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے ساری رات لگ گئی ہوگی، میں آگے لئی لن لایا، اس کو نکرہ، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے یہ بتانا چاہتا تھا ساری رات نہیں لگی، لئی لن رات کا اتنا سفر کر کے میرا نبی واپس۔ اکثر بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے میرے نبی کی عظمت جو کوئی نئے لوگ آئے ہوں گے وہ سنیں گے، انہیں بھی بڑا مزہ حاصل۔ ہم اشاعت توحید کے جو خطیب ہیں، ہمیں اللہ نے موضوع روایتیں، من گھڑت قصے، کہانیاں، سیف الملوک، وارث شاہ دی ہیر، لطیفے، چٹکلے، توڑے، مائے، مرثیے، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ ذالک من فضل اللہ۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے موضوع روایتیں بیان کرنی؟ ہم نہیں بیان کرتے، کچی باتیں ہم نہیں کرتے، لیکن یہ جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ مستند نہیں، یہ پہلے بات، یہ نہیں کہ پکی اور مستند ہے۔ بیان کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس روایت کے بیان کرنے سے عقیدہ تو خراب نہیں۔ روایت میں جب میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے واپس آئے تو اس کی کنڈی ہل رہی تھی، وہ جو چند منٹ ہلتی ہے، اونچی جگہ پہ بندہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچے کی طرف بہتا ہے۔ میرے نبی واپس آئے تو ابھی پانی بہ رہا تھا، ابھی پانی بہ رہا ہے۔ میرے نبی یہ سفر کر کے واپس آئے۔ یاد بیٹھ جا ذرا، میں ذرا بڑی کم دی گل کر رہا ہوں، میری طرف رخ کریں اس کا۔ جب میں دعا مانگوں گا نا پھر یہ سارے سامعین میں کھا جائے انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی اتنا سفر کر کے میرے نبی واپس آئے، کنڈی ابھی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا۔ اس کو حل کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے۔ اور شاہ جی کی جو باتیں ہیں وہ کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی، صدری ہوتی ہیں، صدری نسخے۔ کہیں جسٹس کیانی نے شاہ جی سے پوچھ لیا تھا، شاہ جی حضرت علی آپ کے باپ ہیں اور عائشہ آپ کی ماں ہے، ام المومنین جو، ان کے درمیان جب ناچاکی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اگر آپ اس وقت ہوتے تو بابا کا ساتھ دیتے کہ ماں کا ساتھ دیتے؟ یہ جسٹس کیانی نے شاہ جی سے پوچھا، اور کیانی شین تھا، اس نے چھیڑا شاہ جی، چھیڑا۔ حضرت علی آپ کے باپ میں نسبی باپ، سید ہیں آپ، عائشہ آپ کی ماں ہے، کس کا ساتھ دیتے؟
شاہ جی کے پاس جو علماء بیٹھے ہوئے تھے سارے مسلک کے، شاہ جی نے فرمایا دیو جواب۔ انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم اگلے ہوئے لقمے چباتے رہتے ہیں کہ ماں اور باپ آپس میں لڑ پڑے تو فرما بردار اولاد کا حق نہیں بنتا کہ اس میں ٹانگ۔ فرما بردار اولاد کا کیا کام ہے کہ ماں باپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ فیصلے کرتی۔ جسٹس کیانی نے کہا شاہ جی یہ کوئی جواب نہیں۔ شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا۔ جسٹس کیانی کہنے لگا بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے روکتے؟ اب شاہ جی کے روکنے کا ذرا انداز دیکھیے، مزے یہی شاہ جی بات اسے کہنا چاہتے تھے۔ جسٹس کیانی کی دکھتی رگ پہ شاہ جی نے ہاتھ، شاہ جی نے کہا میں حضرت علی کا بازو پکڑ لیتا، میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا اور میں باپ کا بازو پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادرہ کا کام نہیں ہوتا زنانیاں نہ لڑنا۔ فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہے عورتوں سے لڑنا، اور اگر وہ نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا ماما نہ لڑنا۔ یہ صدری نسخہ ہے، یہ کتابوں میں یہ اللہ نے انہیں بڑی مہارت بخشی تھی۔ خطابت کا وہ بے توج بادشاہ منٹ میں رلا دیتا تھا، منٹ میں ہنسا دیتا، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیا تاثیر دی۔ لدھا رام ہندو تھا، شاہ جی کے خلاف وہ گواہ تھا، اس کی گواہی ہو جاتی تو شاہ صاحب کو عمر قید ہو جاتی، لدھا رام گواہی دے دیتا، وہ پولیس میں کانسٹیبل تھا بھی ہندو۔ شاہ جی جب عدالت میں داخل ہونے لگے تو کسی نے کہا شاہ جی لدھا رام ہے، اس کی گواہی ہے۔ شاہ جی نے لدھا رام کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا لدھا رام ایک عدالت مرنے کے بعد بھی لگے گی، سوچ سمجھ کے گواہی دیتا۔ اب لدھا رام تو اس عدالت کا قائل ہی کو نہیں، لدھا رام تو قیامت کا قائل ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب جج نے لدھا رام سے پوچھا کہ شاہ جی نے یہ تقریر کی تو لدھا رام نے کہا نہیں کی۔ تو تم نے کیوں لکھی؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائی۔ کیسی تاثیر ہے ہندو، اور یار یہ تو ہندو ہیں، یہ جو احرار تھے یہ سرخ رنگ کے کرتے پہن کر مظاہرے کرتے تھے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر۔ ایک دن خسرے علی کا بختی آ گئی، وہ خسرے کہیں پھر رہے تھے سرخ رنگ کا لباس پہن کے، پولیس انہوں نے بھی اعراض سمجھ گئی، پولیس خسرے نو پکڑ کے لے گئی۔ کسی نے شاہ جی کو آ کے بتایا شاہ جی خسرے پکڑے گئے، احراری سمجھ کے کہ کل عدالت پیشی ہونی ہے تے انہاں معافی نامہ لکھ دینا، اخباروں میں چھپ جائے گا کہ احرار نے معافی مانگ لی ہے، تحریک کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ شاہ جی نے فرمایا خسرے نال میری ملاقات کریں۔ پتہ نہیں شاہ جی نے ان سے کیا بات کی، حوالات میں جا کے شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہا۔ سو جب خسرے عدالت میں پیش ہوئے تو ایک خسرہ، وہ انگریز جج تھا، ایک خسرہ آگے بڑھا، اس نے جھانکا کمرے میں، اس دوئے نے آکھیا آ جاؤ اپنی نسلیں، آ جاؤ نسلیں۔ اب جج پوچھتا ہے تم نے جلوس نکالا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی؟ جج نے یہ پوچھا نا تو خسرے کہتے ہیں سام نہیں پتا دفعہ 144 کی ہوندہ اساں تا مولویاں دے نال۔ واہ شاہ کیا تاثیر بخشی تھی اللہ نے۔ شاہ جی نے کہا کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اسے میں حل کر دیتا ہوں۔
کسی ملک کا فرما روا جب کسی بڑی شاہراہ سے گزرنا ہو، سعودی عرب کا فرما روا ہے اور مال روڈ سے گزرنا ہے تو رینجر آ جاتی ہے، پولیس فوج، اس نے بڑی طرف بند کر دی، رک جاؤ، سعودی عرب کا فرما روا گزرنے سے کچھ پہلے انہوں نے کاریں بھی بند کر دی، موٹر سائیکل بھی بند کر دی، رک جاؤ۔ جب گزرنے کا ٹائم ہوا انہوں نے پیدل بھی بند کر دیے، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے کھڑا ہو جائے، رک جائے۔ سعودی عرب کا فرما روا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا جب اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، نظام جو جام ہو گیا، پانی جتنے فٹ بہ چکا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا۔ میرا نبی واپس آیا، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگا۔ کتنا وقت لگا جی؟ معراج میں کتنا وقت لگا؟ لیلا۔ سفر کتنا تھا؟ سنیے گا میری، اب جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا آپ کو اللہ کرے میں سمجھا دوں۔ رات کے ایک حصے میں میرے نبی نے سفر کر لیا، اتنا سفر عظیم۔ اس کے ایک سال بعد میرے نبی نے ہجرت کی مدینے کی طرف، سفر ہے 500 کلومیٹر، 17 دن لگ گئے۔ کتنے؟ ہمیں بھی کوئی فرق بتاؤ، وہاں لیلن یہاں 17 دن، تو یہی کہو گے نا وہ معجزہ تھا۔ معراج کا سفر میرے نبی کا معجزہ تھا، خود نہیں گئے، کوئی لے کے گیا تھا، اختیار اس کا تھا، مرضی اس کی تھی، تو لیلن، اور جب اپنے قدموں پہ چل کے گئے، اپنے اختیار سے چل کے گئے، اپنی قوت سے چل کے گئے، تو 500 کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں طے ہوا؟ آپ کو آئیے مسئلہ معجزے والا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے بڑھیے۔ اسی معجزے کے ضمن میں عیسائیوں کے بہت بڑے اعتراض کو بھی رد کر دوں گا ماشاءاللہ، اور اپنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر ماشاءاللہ۔ عیسائیوں کا اعتراض ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے تو مادرزاد نابیناؤں کو بینا کیا، مسلمانوں تو ہاڈے نبی بھی کسی مردے نے زندہ کیتا۔ عیسائیوں کا اعتراض ہے اسلام پر۔ یہ میرا یہ اصول اور دستور جو معجزے کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، سارے اعتراض عیسائیوں کے ختم ہو جائیں۔ ہر نبی کو اللہ ایک جیسا معجزہ نہیں دیتا۔ اصول کیا ہے معجزہ دینے میں؟ اصول یہ ہے کہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں جس چیز کی شہرت زیادہ ہو، جس چیز کا رواج زیادہ ہو، اللہ وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ ہر نبی کو ایک جیسا، ہر نبی کی لاٹھی صاف نہیں بنتی، نہ ہر نبی مادرزاد نابیناؤں کو بھی نہیں کرتا۔ اصول کیا ہے؟ جس چیز کا رواج زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، اللہ نے نبی بھیجا، معجزہ بھی اس کے مطابق دے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، گھر گھر جادو، لاٹھی ڈالتے، رسی ڈالتے، سانپ
ہم بن کے دکھا دیتے ہیں. جادو کا زور ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کر دی. ان کی لاٹھی کیا بن رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور, حکمت, ڈاکٹری, بڑے حاذق طبیب, ماہر حکیم, لا علاج مریضوں کا علاج کرنے والے, شہرت حکمت کی, طب کی. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کیا. کوڑ کے مال والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ مادرزاد نابینا کو کیا کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ مردوں تک کو کیا کر رہے ہیں؟ باذن اللہ. کس کے حکم سے؟ کس چیز کا رواج زیادہ ہوتا تھا, شہرت زیادہ ہوتی تھی, مشہوری زیادہ ہوتی تھی؟ وقت کے نبی کو معجزہ اس کے مطابق دیا جاتا تھا. جادو کا زور, لاٹھی سانپ بن رہی ہے. حکمت کا زور, مادرزاد نابینا بینا بن رہے ہیں. جس زمانے میں میرے آقا کو بھیجا گیا, فساد کا زور ہے, بلاغت کا زور ہے, تکلم کا زور ہے, شعر و شاعری کا زور ہے, زبان پر ناز ہے ان کو. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی قرآن کی شکل میں عطا کر دیا. اس چیز کا رواج زیادہ ہوتا تھا, اللہ وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے ورنہ میرے نبی کے معجزے بڑے عظیم ہیں. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیں, بڑا عظیم معجزہ ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن یہ مرنے والا مرنے سے پہلے نہیں بولتا تھا, بولتا تھا. انہوں نے اٹھایا, زندہ کیا, وہ بولنے لگی. تو پہلے بھی تو بولتا تھا. ہونٹ نہیں ہے اس کے, ہونٹ ہے, زبان ہے, ہونٹ ہے, زبان ہے, بولتا ہے. چل میرے نبی کے دربار میں, تجھے میں دکھاؤں کہ ابو جال مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لائے. کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس کو علماء مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. ایک میرا بھی انداز, ماشاءاللہ, آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھے انداز سے بیان کر. ماشاءاللہ. کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں, میں دساں کہ تیری مٹھی کے میں یا مٹھی والی شاید دسے کہ میں کون ہاں. کنکریاں کلمہ پڑھنے, انہوں نے ہونٹ بھی کوئی نہیں, پتہ نہیں سمجھو کہ انہوں نے زبان بھی کوئی نہیں, ہونٹ بھی کوئی نہیں. وہ جو لکڑی کا تنا تھا جس کے ساتھ میرے نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے, وہ بولا بھی تھا, رویا بھی. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی وقت کے مطابق دیا, قرآن کی شکل. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جتنے معجزے میرے نبی کو دیے گئے نا, سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. تھک گئے ہو؟ نہیں, تو آنے لوگ زیادہ تھک گئے, میں چھڑ کے نس جاؤں گا. ماشاءاللہ. آپ میرے ساتھ بولیں تاکہ میں چند منٹ اور لگا لوں. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ امی, جو پڑھنا نہیں جانتا, کسی مکتب میں, اسکول میں, مدرسے میں نہیں گیا, اس نے کاغذ, قلم, دوات, تختی ہاتھ میں نہیں پکڑی, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, آج تک اس نے کبھی کلام نہیں کیا, شعر و شاعری نہیں کی, خطابت نہیں کی. اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے ادیبوں کو, شاعروں کو,
खतीबों को चैलेंज कर दिया, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही। तुम तो पढ़े हुए हो, मेरा नबी तो पढ़ा हुआ नहीं है, तुम तो पढ़े हुए हो, इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा न कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं कर सकते। ये है मेरे नबी का मौजूद। मैंने यहाँ सूरत कौसर पे कहीं एक बयान किया था, मुझे कोई याद पड़ता है, तो सूरत कौसर जब उतरी ना, तो इसके आप इसकी 3 आयतें देखें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सादी जबान नहीं हो, हमें नहीं पता चलता कि इसमें फसाद कितनी है, बलागत कितनी है, नुदरत कितनी है, खूबसूरती कितनी है, हुस्न कितना है। खुदा दी कसम है, इससे जड़ा मानी दा समंदर छुपे हुआ ना, अल्लाह ने पूरे मज़ामीन के समंदर को सूरत कौसर के पूजे में बंद करके रखा। अरब के जो शायर थे, बड़े बड़े शायर, वो अपने शेर लिखते, खाना काबा की दीवार पे लटका दिया। हमारे मदरसे में वो शेर पढ़ाए जाते हैं अरबी सिखाने के लिए। वो बड़ी फसी अरबी होती थी ना, तो हम तालिब इल्मों को अरबी, फसी अरबी सिखाने के लिए वो किताब, उसका नाम है सबा मोहल्ला का। उस मोहल्ला का क्या मैंने लटकाए हुए वो शायर लटकाए हुए। जो बड़ा शायर था ना, वो आता, वो शेर पढ़ता, पढ़ के वो नंबर तकसीम करता, 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसके 3 नंबर, इसके 4 नंबर, ये 5वें नंबर पे, ये 6वें नंबर। जब सूरत कौसर उतरी ना, तो एक सहाबी ने उसे लिख कर वहां लटका। ये आया, सूरत कौसर को पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर कलम लिया, नीचे उसने एक जुमला लिखा। अब उसकी फसाद देखो, उसकी बलागत देखो, कलाम की नुदरत देखो, कितना हुस्न है उसके कलाम में, कितनी खूबसूरती है उसके कलाम में। कलम लिया, नीचे लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर। वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर, मुझे काबा के रब की कसम है, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। अल्लाह ने मेरे नबी को मौइज़ा दिया। सबसे बड़ा मौइज़ा क्या था? समझो आप, बड़े काम की बात करने लगे। शायद इससे पहले किसी खतीब ने न की हो, शायद किसी ने की भी हो, लेकिन शायद न की हो, आपने न सुनी हो। सारे नबियों के मौइज़े अमली थे, मेरे नबी का मौइज़ा इल्मी था। सुभान अल्लाह, तुसी आखिए ते समझ तो अमली ते इल्मी, ये मैं समझाऊंगा, चुटकियों में समझा दूंगा इंशाअल्लाह। सारे नबियों के मौइज़े अमली, मेरे नबी का मौइज़ा इल्मी। अमल मौत के वक्त खत्म हो जाता है, इल्म बाकी रहता है, इल्म बाकी रहता है। मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, इल्म बाकी, मैंने आगे पढ़ाया, इल्म बाकी, मैंने कोई किताब लिखी, इल्म बाकी, मैंने कोई तफसीर लिखी, इल्म बाकी, मैंने कोई सीरत पे किताब लिखी, इल्म, दुनिया से चला गया बंदा, इल्म बाकी। सारे नबियों के मौइज़े अमली थे। अब हजरत सुलेमान का तख्त हवा में नहीं उड़ता, उड़ता था जब उड़ता था। हजरत सुलेमान दुनिया से गए, मौइज़ा भी गया। अब हजरत मूसा की लाठी साहब नहीं बनती, हजरत मूसा गए, मौइज़ा भी गया। अब हजरत
آسمان پہ چلے گئے، معجزہ بھی رخصت ہو گیا، سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، نبی دنیا سے گیا، معجزہ بھی چلا گیا، قرآن والا معجزہ میرے نبی کا علمی معجزہ ہے، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، لیکن میرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ قیامت تک جب جنت سجنی ہے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، موائد تو نہیں جانا، مشرکوں پہ تو اللہ نے حرام کر، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ، اللہ نے فرمایا مشرک دا جنت وجنا انجے مشکل ہے جنجے اٹھ دا سوئی دے ناکے لگنا، گزر سکتا ہے وہ سوئی کے ناکے؟ کسی پٹھان نے کہا تھا ہم سوئی اتنی بنا دیں گے، اس سے جو اٹھ گزر جائے گا، میں کہا سوئی کون رکھے گا؟ اللہ نے تو سوئی کی بات، سوئے ہی نہیں، مشرک نے جنت حرام ہے، ہم موحدوں نے جانا ہے انشاءاللہ، شفاعت بھی موحدوں کو نصیب ہونی، شرک کرنے والوں کو میرے آقا کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی۔ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے مانگو مجھ سے کیا مانگو، جنتی کہیں گے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جو چاہیں ملتا ہے، جو پرندے کا گوشت چاہیں ملتا ہے، پورا دیا گلا چلو مولا تعالیٰ جمیل کو پوچھے صحیح لگتا پیٹ کیا یہ ساری نعمتیں جنت کی ملی ہوئی ہیں، مولا کیا لینا ہے؟ فرمایا مانگو مجھ سے، جب تک مانگو گے نہیں نا میں نے پوچھتے رہنا ہے۔ تو جنتی آپس میں مشورہ کریں گے، دنیا میں کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا تو ہم علماء کے پاس جاتے تھے، وہ حل نکالتے تھے، علماء سے پوچھو کیڑی شے منگی، یہ جب تسا مولویوں کو جان چھڑان دے چکر ہے نہیں چھوڑے، یہ جنت بھی نہیں چھوڑے جی، جنت میں بھی ساری خلقت بھائی کیا مانگی، اللہ کہتے ہیں مانگو، علماء نے کہا مانگو، مولا اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، پھر اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے، کیا منظر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے تو بڑا ہجوم ہو جائے گا، دھکم پیل ہوگی، بندہ کہے گا میں پہلے ویکھنا ہوگا، میں پہلے ویکھنا، تو بڑا ہجوم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا 14ویں دا چند چڑھے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی زیارت ہوگی، پھر اللہ کہیں گے میں تمہیں کوئی چیز فرماؤں، اللہ حضرت داؤد کو کہیں گے ان کو زبور سنا، حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے، پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے، حضرت داؤد پڑھیں گے، وہ جب ختم کر لیں گے اللہ نے فرمایا اور سناؤں، تو اللہ میرے نبی کو کہیں گے ان کو قرآن پڑھ کے کیا منظر ہوگا جب ابھی یہ بات پڑھنے والے ہوں گے، یا اللہ ہمیں نصیب فرما میرے پھر نبی پاک پڑھیں گے، اللہ پوچھیں گے اور سناؤں، تو پھر اللہ خود قرآن کی تلاوت، تو یہ قرآن والا معجزہ قیامت میں بھی باقی، اور یہ قرآن والا میرے نبی کا معجزہ جنت میں بھی باقی،
میں نے آپ کو کتنی باتیں سمجھائیں؟ معجزہ برحق ہے، اس میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اس پر میں نے 2 دلیلیں دی، ایک حضرت موسیٰ سے، ایک معراج سے۔ تیسری بات میں نے آپ کو کیا سمجھائی؟ معجزہ اللہ ایک طرح کا نہیں دیتے، وقت کے میرے نبی کو قرآن کا معجزہ اس لیے دیا کہ اس وقت زور تھا خطابت کا، تکلم کا۔ عرب کے لوگ کہتے تھے تم سارے گونگے ہو، عجم و عجم، زبان ہے تو ہمارے پاس، خطابت ہے تو ہمارے پاس۔ ان کی بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیا کرتی تھی بچیاں ان کی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ حسن تو دیکھو ذرا، لفظوں کا حسن تو دیکھو، یہ بچیاں انصار کی۔ تو زور تھا خطابت کا، شعر و شاعری کا، تکلم کا۔ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی قرآن کی شکل میں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے اور میرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسجد توحید و سنت کا مرکز، یہ مدرسہ، یہاں حفظ قرآن کی تعلیم، ناظرے کی تعلیم ہے۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ اسے آباد و شاد رکھے، اللہ ان کی رونقیں بڑھائے، اس مسجد کے نمازیوں کی تعداد بڑھائے۔ یہ لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیا، کسی طریقے سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔